اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ وہ ابھی تھوڑا سا فری تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں، بہت زیادہ پیاری لگی وہ۔ میں موبائل کو میں لگی ہوئی تھی، فری تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑا میرا مزیدار ٹائم تھا تو موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ موبائل کے اندر تو اس میں نا مجھے فلسطینی ایک بچے کی تصویر نظر آئی، تو مجھے وہ فلسطینی بچہ زخمی ہے اور ہنس رہا ہے نا، تو مجھے نیٹشے کا فلسفہ یاد آیا، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی ہوں۔ نیٹشے جو تھے نا، ہی واز جرمن فلاسفر، جرمن اسکالر، تو ان کی بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ پیاری باتیں، لیکن ان کو پڑھنے سے میں اس لیے منع کرتی ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ نیٹشے کو سمجھنا مشکل ہے اور نیٹشے کو آدھا ادھورا سمجھنا خطرناک ہے، تو اس لیے اگر تم پورا نہیں سمجھ سکتے تو خطروں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے زندگی کی تین انسان کی تین تبدیلیاں بتائی ہیں کہ اگر وہ آگے بڑھتا رہے تو وہ کون سی تبدیلیاں جو ہے اس کے سامنے آئیں گی۔ پہلا، اس نے انسان کو اونٹ سے تشبیہ دی ہے کہ ہم اونٹ کی طرح ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، بوجھ ڈھوتے ہیں، کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں سر جھکا کے، شریف النفس اونٹ کی طرح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے میں نے اکثر ٹیچرز کتنا ٹیچنگ جو ہے وہ پاک باز شعبہ ہے، لیکن اس میں بھی میں نے کتنے سارے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ نوکر کی تے نخرہ کی، یعنی وہ خود کو نوکر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نوکر نہیں ہوتے، وہ بادشاہ گر ہوتے ہیں اور وہ خود کو نوکر سمجھ رہے ہوتے، کہتے ہیں نوکر کی تے نخرہ کی۔ یہ بہت زیادہ دل دکھانے والی بات ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اکثریت عقل نہیں رکھتے، تو ہم میں سے ہم میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتے۔ اکثریت جو ہے وہ ہرڈ مینٹلٹی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ریوڑ کی طرح، ایک ڈنڈا اٹھاؤ اور وہ آگے لگ جاتے ہیں، اس کو آپ ہنکا سکتے ہو۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ شاید افریدی کو گالیاں دیتے ہیں، اور یوں ہی شاید وہ افریدی ایک چھکا مارتا ہے تو کہتے ہیں بوم بوم افریدی، یعنی یہ جو ہے یہ ایک چھکے کی مار ہوتے ہیں۔ یہ جو اکثریت ہے نا، یہ ایک چھکے کی مار ہوتی ہے، اور اکثریت کا مزاج کیا ہے کہ اونٹ کی طرح لگے رہتے ہیں۔ اگر وہ اونٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر وہ ترقی کرتے ہیں تو اس کی ترقی کا نشان ہوگا شیر۔ وہ شیر کی طرح ایک مقدس نو کرتے ہیں، سیکرڈ نو، وہ نہیں کرنا سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، اور اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ تم انجینئر بنو، اور وہ کہے نہیں میں نے آرٹسٹ بننا ہے۔ اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے اور گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر بنو، تو وہ کہے نہیں میں نے انجینئر بننا ہے۔ یہاں سے اس نے اپنی شناخت کر لی ہے، اور اسے پتہ چلا ہے کہ کون سی چیز اس کے ذہن اور دل کے مطابق ہے، وہ اس چیز کو اپنانا سیکھتا ہے۔ جو شیر والی مینٹلٹی ہے نا، اس کو اپنانا بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ کہتے ہیں نیٹشے کے مطابق ہر کسی کے اپنے ڈریگن ہیں۔ کسی کے لیے ڈریگن اس کے پیرنٹس ثابت ہوں گے، کسی کے لیے ڈریگن اس کے رشتہ دار ثابت ہوں گے، کسی کے لیے ڈریگن اس کی اپنی عادات ثابت ہوں گی، کسی کے لیے کیا، یعنی وہ ڈریگن جو ہے نا، وہ اس کا ڈریگن اسے اس کو اپنے ڈریگن سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس کو شکست دینا ہوگا۔ خود میرے اپنے پیچھے میری کچھ عادات لگی ہوئی ہوں گی، میں نے ان سے جان چھوڑا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم شیر والے کیٹیگری میں آ گئے ہو، اب تم ایک پیور، ایک پاک، ایک مقدس نو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اب آگے بڑھو۔ شیر والی سٹیج سے آگے ہے بچے والی سٹیج۔ یہ جب میں نے یہ فلسطینی والے بچے کی تصویر دیکھی نا، تو مجھے نیٹشے یاد آیا۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں تم پاک نو سے پاک یس میں آ جاتے ہو۔ یہاں تمہارا دل دماغ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تم کسی کے لیے گرج نہیں رکھتے، تم کسی کے لیے دشمنی نہیں رکھتے، تم کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے، تم تخلیق کرتے ہو، تم تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہو۔ جیسے میں اپنے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ان کو زبردستی روم کے اندر لاتی تھی کہ بس کرو کھیلنا، میں کھیل کے تھکتے بھی نہیں تھے نا، تو جب میں ان کو زبردستی روم میں لاتی نا، تو وہ کیا کرتے، ایک کتاب کو بیٹ بنا لیتے اور دوسرا کاغذ کا بال بنا کے تو اس کو بالنگ کرتا تھا، اور آؤٹ اور یہ اور وہ اور چھکا، اور تو شور شرابہ کمرے کے اندر شروع ہو جاتا۔
تو یہ دل رکھتے ہیں، یہ دماغ رکھتے ہیں، یہ تخلیقی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، بچوں کی طرح سوچتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بچوں کی طرح حرکتیں شروع کرو گی. اس کا مطلب ہے تم بچوں والے تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہو گئے، پاک بازی کے حامل ہو گئے. اب تم بڑے آدمی، اب تم سپر مین بن گئے ہو. تو یہ بہت زیادہ اس بچے کو دیکھ کے مجھے یہ ساری بات یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. چھوٹی سی بات تھی، مزیدار تھی، سر اس پہ خود غور و فکر کریں، سوچیں. مجھے بات انکمپلیٹ چھوڑنی پڑی.